إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. تمام قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، جو ہم سب کو روزی دینے والا ہے. ثانیاً درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی محنتوں اور کوششوں سے ایک مکمل ثابت حیات دین اسلام کی شکل میں ہم تک پہنچا. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی چند آیتوں کی تلاوت کی. ان آیتوں میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ. روز قیامت اللہ رب العالمین کے آگے کسی انسان کو اس کی اجازت کے بغیر بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی. فمنہم شقی وسعید. روز قیامت بعض لوگ سعادت مند ہوں گے اور بعض لوگ بدبخت ہوں گے، اور جو لوگ بدبخت ہوں گے ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ میں گدھوں کی طرح پکار رہے ہوں گے. اور جو لوگ سعادت مند ہیں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائیں گے اور جنت میں اللہ رب العالمین انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھیں گے اور اللہ رب العالمین ان پر اپنی نعمتوں کی بارش فرمائیں گے. محترم سامعین، حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایک فرشتہ بھیجتے ہیں. وہ فرشتہ اس بچے میں روح پھونکتا ہے اور اللہ رب العالمین اس فرشتے کو 4 باتیں لکھنے کا حکم دیتے ہیں. پہلی بات اکتب عملا، کہ اس بچے کا جو عمل ہونے والا ہے اس کی زندگی میں اس عمل کو لکھ دو. ورزقا، اور وہ اپنی زندگی میں جو رزق کمانے والا ہے اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. وَأَجَلَ، اور جو زندگی وہ گزارنے والا ہے اس دنیا میں اس کو کتنے سال کی زندگی ملنے والی ہے یہ بھی اللہ رب العالمین لکھنے کا حکم دیتے ہیں. اور چوتھی بات سعید ام شقی، کہ کیا وہ انسان اس دنیا میں اور آخرت میں سعادت مند بننے والا ہے یا بدبخت بننے والا ہے یہ بھی اللہ رب العالمین لکھنے کا حکم دیتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ چاہے یہ دنیا ہو چاہے آخرت کی زندگی ہو، دونوں مقامات پر بعض لوگ وہ ہیں جو سعادت مند ہیں اور بعض لوگ وہ ہیں جو بدبخت ہیں اور شقی ہیں. محترم سامعین، سعادت مندی یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا اکرام ہے کہ انسان اس دنیا میں سعادت
آخرت کی زندگی میں کسی انسان کو سعادت مندی حاصل ہو جائے، دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے صرف اس دنیا کی سعادت مانگتے ہیں، جن کی نظر میں دنیا کی کامیابی سب کچھ ہوتی ہے، جن کی نظر یہاں تک ہوتی ہے کہ بس وہ دنیا میں کوئی اچھا سا مکان بنا لے، اچھی سی گاڑی خرید لے، اچھا سا کاروبار تیار کر لے، بس ان کی نظر دنیا کی حد تک ہوتی ہے، دنیا کی سعادت ان کے لیے سب کچھ ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے صرف دنیا کی سعادت نہیں بلکہ آخرت کی سعادت مانگتے ہیں، ان کی نظر آخرت پر، اپنے حقیقی مقصد پر ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین سے جب بھی مانگتے ہیں آخرت کی سعادت مانگتے ہیں۔ محترم سامعین، جو لوگ اللہ رب العالمین سے صرف اس دنیا کی سعادت مانگتے ہیں، جو لوگ صرف دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں، سنیے قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب۔ جو لوگ اللہ رب العالمین سے آخرت کی کھیتی مانگتے ہیں، آخرت کا نفع مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں مزید دیتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین سے صرف اس دنیا کی کھیتی مانگتے ہیں، صرف اس دنیا کا نفع مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا تو دے سکتا ہے لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں فرمایا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے صرف اس دنیا کو مانگتے ہیں، جو جلدی حاصل ہونے والی دنیا ہے صرف اس کو مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا دے دیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین سے آخرت مانگتے ہیں اور آخرت کو پانے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے محنت کرتے ہیں اور وہ مومن ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو آخرت میں بھی نوازتا ہے اور دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی قدردانی کرتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا حصہ بیان فرمایا ہے کہ اہل ایمان اللہ سے کیسے دعا کرتے ہیں۔ وہ صرف اللہ سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ تو ہمیں دنیا نواز دے، ہمیں دنیا دے دے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں آخرت عطا فرما، تو ہمیں آخرت عطا فرما، تو ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھ، تو ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھ۔ یہ اہل ایمان اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ محترم سامعین، جو لوگ اللہ رب العالمین سے دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے آخرت کی کامیابی کی امید رکھتے ہیں اور اپنی زندگی نیک اعمال میں گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین اس دنیا میں انہیں بہترین زندگی عطا فرماتے ہیں۔ بہترین زندگی اللہ رب العالمین انہیں اس دنیا میں عطا فرماتے ہیں۔ بہترین زندگی کا مطلب کیا ہے؟ حیات طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ حیات طیبہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس مال کا انبار جمع ہو جائے۔ سعادت مندی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس مال کا ڈھیر لگ جائے۔ سعادت مندی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربه معافا فی جسده وعنده قوت یومه فکأنما حیزت له الدنیا بحذافیرها۔ سعادت مندی یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں صبح کرے اس حال میں کہ وہ پرامن ہو، اس کو کسی قسم کا اندیشہ لاحق نہ ہو، معافا فی جسده بدن سے سلامت ہو، کوئی بیماری لاحق نہ ہو، وعنده قوت یومه صرف ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا۔ نبی نے فرمایا کہ گویا اس کے پاس دنیا اپنے سارے خزانوں سمیت آ کر جمع ہو گئی۔ یہ آدمی واقعی معنوں میں سعادت مند ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام کے سائے میں داخل ہو گیا۔ وَرُزِقَ كَفَافًا، اور ضرورت بھر روزی اللہ رب العالمین نے اس کو عطا کر دی۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَى، اور جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس پر اللہ رب العالمین نے اس کو قناعت عطا کر دی۔ یہ آدمی واقعی معنوں میں کامیاب ہو گیا اور واقعی معنوں میں اس نے سعادت حاصل کر لی۔ محترم سامعین، وہ آدمی سب سے بڑھ کر سعادت مند ہے
جس کے دل میں سب سے زیادہ تقوی ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے رب کے نزدیک سب سے باعزت آدمی وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی موجود ہو. اگرچہ کہ آدمی کے پاس مال و دولت نہ ہو. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا کیا مقام تھا، ان کے پاس کتنا مال موجود تھا کہ مکے کی کسی گلی سے گزر جاتے تو لوگ ان کو دیکھ کر رشک کرتے، ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ملتے. وہ جس گلی سے گزر جاتے وہ گلی ان کے عطر سے مہک جاتی، اس قدر مال و دولت والے. لیکن جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے بدن سے کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا. آپ مدینہ جاتے ہیں، مدینہ جا کر سینکڑوں لوگوں کو آپ اسلام کے سائے میں لاتے ہیں، اور جب آپ میدان احد میں شہید ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کفن کے لیے پوری طرح کپڑا بھی موجود نہیں ہوتا. آپ بتلائیے کہ کون سا مصعب بن عمیر سعادت مند ہے؟ وہ مصعب بن عمیر جو کفر کی حالت میں زندگی گزار رہا تھا لیکن اس کے پاس دنیا کی ہر دولت موجود تھی، یا وہ مصعب بن عمیر جس کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی، جس کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی لیکن مرتے ہوئے اس کے پاس کفن کے لیے کپڑا تک موجود نہیں تھا. بتلائیے کہ کیا ابو جہل زیادہ خوش نصیب ہے، باسعادت ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا لیکن اس کے پاس اتنا مال تھا کہ وہ ہر سال مکے کی بیواؤں کے لیے کپڑے بنایا کرتا تھا؟ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ باسعادت ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے نبوت سے سرفراز کیا، جنہیں اللہ رب العالمین نے انبیاء کا سردار بنایا، لیکن آپ کے پاس کہیں دنوں تک گھر میں چولہا نہیں جلا کرتا تھا. محترم سامعین، سعادت مندی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سعادت مندی کیا ہے یہ جاننا ہمیں سب سے پہلے ضروری ہے. آج ہم کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس مال اگر موجود ہے تو ہم انہیں دیکھ کر رشک کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی مال موجود ہوتا، کاش ہمارے پاس بھی دنیا کی نعمتیں موجود ہوتی. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی دیندار کو دیکھ کر یہ تمنا کرتے ہیں، کسی دیندار کو دیکھ کر یہ آرزو کرتے ہیں کہ یہ آدمی بڑا دیندار ہے، کاش مجھے بھی اللہ رب العالمین ہدایت عطا فرما دے، کاش میرا بھی تقویٰ اس مقام پر پہنچ جائے. کتنے لوگ اس طرح کی آرزو کرتے ہیں. محترم سامعین، جو لوگ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو سعادت کا مطلب بیان فرمایا ہے اس مطلب کو سمجھ جائیں تو آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آپ کے نظریات تبدیل ہو جائیں گے. آپ اگر حقیقی سعادت کو پہچان لیں گے تو آپ دنیا کے نہیں بلکہ آخرت کے ہو کر رہ جائیں گے. محترم سامعین، سعد بن شبرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے دلوں میں سعادت اس طرح موجود ہے کہ اگر اس سعادت کا علم کسی بادشاہ کو ہو جائے تو وہ سعادت کو حاصل کرنے کے لیے ہم سے قتال کرے، ہم سے لڑائی کرے گا. سعادت کا مطلب کیا ہے؟ سعادت کا مطلب قلبی اطمینان ہے، قلبی سکون ہے، اور قلبی اطمینان اور قلبی سکون یہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو لوگ اللہ رب العالمین کو بھول جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین سے اعراض کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں کو اللہ رب العالمین تنگ کر دیتے ہیں. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں ایسے شخص کے دل کو تنگ کر دوں گا. آج کتنے مالدار ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگیوں میں دنیا کی ساری نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں ایک موقع آتا ہے کہ وہ دنیا کی ساری چیزوں سے اکتا جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں، سکون کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. آپ بتلائیے کسی ایسے شخص کو آپ جانتے ہیں کہ جس نے ساری زندگی عیاشی میں گزاری ہو لیکن اللہ رب العالمین کا نافرمان رہا ہو، جب موت کا وقت اس کا آیا تو اس نے کہا کہ میں بڑا خوش ہوں، میں نے اپنی زندگی میں دنیا کی ساری عیاشیاں کی، میں نے دنیا کی ساری نعمتیں کما لی، اب میں بڑا خوش ہو کر مر رہا ہوں. ایسا کسی آدمی آپ نہیں جانیں گے. ہر وہ آدمی جس نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری ہو وہ اپنے موت کے وقت پچھتاوے میں مبتلا ہوگا. اور وہی وہ آدمی جس کو دنیا کی کوئی نعمت نہیں ملی لیکن اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں اس نے زندگی گزاری، موت کے وقت وہ بڑا ہی مطمئن ہوگا، موت کے وقت اس کو بڑا سکون حاصل ہوگا، موت کے وقت وہ بڑا خوش ہو کر اللہ رب العالمین سے ملے گا. محترم سامعین، حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ان صحابہ میں سے ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے اہل نجد کی طرف قرآن سکھانے والا بنا کر بھیجا تھا، لیکن ان صحابہ کے ساتھ غداری کی جاتی ہے، انہیں راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے. حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر ان پر پیٹ پیچھے حملہ کرتا ہے، ان کی پیٹ پر چرا بھونکتا ہے، ان کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے
وہ جملہ آپ کو بتاتا ہے کہ سعادت مندی کیا ہے. ان کی زبان سے جملہ نکلتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. حالانکہ موت آپ کے سامنے ہے، آپ کے پیٹھ پر چھرا پھونک دیا گیا ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. آخر یہ کامیابی کس بات کی تھی؟ کامیابی یہ تھی کہ آپ کو صحابی بننے کا شرف حاصل ہوا. سعادت مندی اس بات کی تھی کہ رسول اللہ نے آپ کو قرآن سکھانے والا بنا کر کہیں روانہ کیا تھا. سعادت مندی اس بات کی تھی کہ آپ اسی راہ میں شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے تھے. محترم سامعین، سعادت مندی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور وہ آدمی اپنی زندگی میں سعادت مندی حاصل کرتا ہے جس کے اندر دو اوصاف موجود ہوں. سب سے پہلی صفت یہ کہ آدمی قناعت کو اپنائے، قناعت کی زندگی گزارے اور قناعت کے مطلب کو سمجھے. ایسا آدمی اپنی زندگی میں سعادت مندی حاصل کرے گا. جو آدمی دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، ایسے آدمی کو قارون کا خزانہ بھی لا کر دے دیا جائے تو ایسے آدمی کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منہومان لا یشبعان، طالب علم و طالب دنیا، کہ دو بھوکے حریص ایسے ہیں کہ جن کے پیٹ کبھی بھرنے والے نہیں ہیں، جو کبھی سیراب ہونے والے نہیں ہیں. ایک طالب علم ہے جو علم حاصل کرنے والا ہے، اس کی بھوک کبھی نہیں مٹتی، وہ اور علم حاصل کرنے کے لیے روز جستجو کرتا رہتا ہے. اور دوسرا آدمی دنیا کا طالب ہے، جو شخص دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، ایسا آدمی کبھی دنیا میں سیراب نہیں ہو سکتا. وہ اپنی ساری زندگی بس دنیا کے پیچھے دوڑتے دوڑتے گزار دے گا، لیکن اس کی زندگی میں وہ لمحہ کبھی نہیں آئے گا کہ جب وہ یہ کہے کہ میں نے دنیا کما لی ہے، اب مجھے دنیا اور نہیں چاہیے. محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، کہ بنی آدم کو دو سونے کی وادیاں بھی دے دی جائیں، دو سونے کی وادیاں اگر بنی آدم کو دے دی جائیں تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ تیسری وادی کی تلاش میں نکل جائے گا. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، اور بنی آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی چاہت نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں جا پہنچے. انسان کی بھوک قبر میں جانے کے بعد ہی پوری ہوتی ہے. قبر کی مٹی انسان کے پیٹ کو بھرتی ہے، اس سے پہلے اس کی بھوک ختم ہونے والی نہیں ہے. محترم سامعین، جو دوسری صفت اپنانے سے ہماری زندگیوں میں سعادت مندی پیدا ہوگی وہ ہے اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی تقدیر پر بھروسہ، اللہ رب العالمین کی ذات پر یقین، اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر اعتماد. یہ ہماری زندگیوں میں سعادت مندی کو پیدا کرے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ تمہیں جو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، جو کوئی مصیبت تمہیں لاحق ہوتی ہے، چاہے وہ زمین پر ہو یا تمہارے اپنے آپ کو ہو، سب کچھ اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے. الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو تو اس پر زیادہ غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے. اگر تمہیں کوئی نعمت حاصل ہو تو اس پر زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا امتحان ہے، یہ اللہ رب العالمین کے دین ہے. آدمی جب بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ چیز بھی اس کے موت کا سبب بنتی ہے. اسی طرح آدمی جب بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو زیادہ خوشی بھی اس کے موت کا سبب بنتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کو واضح فرمایا کہ کل جب روز قیامت اللہ رب العالمین جنتیوں کا اور جہنمیوں کا فیصلہ کر دیں گے، جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے، ایک بھیڑ کی شکل میں موت کو لایا جائے گا. سارے جہنمی اور سارے جنتی اکٹھا ہوں گے، اس بھیڑ کو دیکھیں گے. اللہ رب العالمین سوال کریں گے کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ دونوں جواب دیں گے کہ اللہ رب العالمین یہ موت ہے. اللہ رب العالمین ان کے سامنے اس بھیڑ کو ذبح کر دیں گے، گویا اللہ رب العالمین موت کا خاتمہ کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جنتی پہلے سے نہ جانتے ہوتے کہ ان کے لیے جنت ہمیشہ کے لیے ہے تو موت کو اس طرح ختم ہوتے دیکھ کر ان کی جان نکل جاتی.
خوشی کے مارے ان کی جان نکل جاتی. اور اگر جہنمی پہلے سے یہ نہ جانتے ہوتے کہ جہنم میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے تو موت کو اس طرح ختم ہوتے دیکھ کر مارے دکھ کے ان کی جان نکل جاتی. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کو واضح فرمایا ہے کہ آدمی جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو بہت زیادہ خوشی بھی اس کی موت کا سبب بنتی ہے، اور بہت زیادہ جب غم زدہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ غم اس کی موت کا سبب بنتی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ جب کوئی مصیبت لاحق ہو تو زیادہ غم میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اس کو اللہ رب العالمین کا فیصلہ سمجھے. اسی طرح جب کوئی خوشی حاصل ہو تو اس کو اللہ رب العالمین کا امتحان سمجھے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ کہ ہمیں جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے پہنچتی ہے. اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہی ہمیں پہنچ کر رہے گا. یہ اہل ایمان کا شعار ہے، یہ اہل ایمان کی سوچ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے، آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ اللہ رب العالمین سے شکوہ شکایت نہیں کرتے. آپ کے فرزند ابراہیم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی زبان پر کیا جملے تھے؟ ان العین لتدمع وان القلب لیحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا کہ آنکھیں تو آنسو بہا رہی ہے، دل غم زدہ ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو پسند ہو، جو ہمارے رب کو راضی ہو. ہماری زبانوں سے وہی جملے نکلیں گے. محترم سامعین، صالح بن فوزان رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے بڑے عالم دین ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے اندر 3 اوصاف موجود ہوں تو گویا وہ سعادت مند ہے. سب سے پہلی صفت من اذا اعطی شکر، کہ وہ آدمی جسے اللہ رب العالمین کوئی انعام عطا فرمائے تو وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جائے. اور دوسری صفت وَإِذَا ابْتُلِيَ صَبَرَ، اور اللہ رب العالمین جب کسی مصیبت میں مبتلا کرے تو وہ صبر کرے، اللہ رب العالمین سے شکوہ شکایت نہ کرے، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر نہ جائے. پھر تیسری صفت وَإِذَا أَذْنَبَ اسْتَغْفَرَ، اور جب کوئی گناہ کر دے تو اس گناہ پر شرمندہ ہو اور اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرے. یہ 3 اوصاف جس آدمی کے اندر جمع ہو جائیں گویا اس آدمی نے اللہ رب العالمین سے سعادت مندی کو حاصل کر لیا. کیونکہ اللہ رب العالمین ہر انسان کو اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ انعام ضرور عطا فرماتے ہیں. اگر آدمی اس انعام کو اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں لگائے، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرتا رہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. تمہارا رب یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں مزید عطا فرمائیں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری نعمتوں کو چھین لیں گے. شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ شکر گزاری کا مطلب صرف زبان سے ادا کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے اس پر عمل کیا جائے، اس کو اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں لگایا جائے. اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام سے کہا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد اپنے رب کا شکر بجا لاتے ہوئے اعمال انجام دو، نیک کام کرو. یہی اصل میں شکر گزاری ہے. اور جب بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو مصیبت یہ بھی ہماری زندگیوں کا ایک لازمی حصہ ہے. کوئی آدمی بغیر کسی مصیبت و پریشانی کے زندگی نہیں گزار سکتا. خود اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی خوف سے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تمہاری جانوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی تمہارے مال کو لے کر ہم تمہیں آزمائیں گے. اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ان آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں، ان آزمائشوں میں اللہ رب العالمین کا دامن تھامے رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر اس لیے کہ تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئی جو مصیبتیں کہ تم سے پہلے لوگوں پر آئی ہیں. تو معلوم ہوا کہ اس زندگی میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو نعمتوں سے بھی نوازتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل والامثل، کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ کڑی آزمائش جن لوگوں کی ہوتی ہے وہ انبیاء کرام کی ہوتی ہے. انبیاء کرام سب سے سخت آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں، اور پھر لوگ جس قدر متقی ہوتے ہیں، جس قدر اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں اسی طرح کی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. انعامات کا پانا یہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کی دلیل نہیں. مسائل و مشکلات سے دوچار ہونا یہ اللہ رب العالمین کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ سارے کے سارے لوگ کافر ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے نافرمان بن جائیں، تو اللہ رب العالمین ان کافروں کو دنیا میں اتنا نوازتا کہ ان کے گھر کے چھت سونے اور چاندی کے ہوتے، ان کے گھر کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے اہل ایمان آزمائش میں مبتلا ہو جاتے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کافروں کو دنیا میں اس قدر نہیں نوازا. تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء، کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ دیتا نہیں فرماتے. اس دنیا میں اہل ایمان اللہ رب العالمین کی نعمتیں بھی پاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے آزمائشوں میں اور امتحانات میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں سعادت مند وہ ہے جو آزمائش میں صبر کرے، جو انعامات کو پا کر شکر بجا لائے، اور جب گناہ سرزد ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ سارے کے سارے بنی آدم کی اولاد گنہگار ہیں، ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، لیکن ان میں بہترین لوگ وہ ہیں جو گناہ کے سرزد ہونے کے بعد اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرتے ہیں. یہی لوگ بہترین لوگ ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جن سے گناہ سرزد ہوئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. محترم سامعین، ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سعادت مندی یہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے میں ہے، سعادت مندی یہ اللہ رب العالمین کے فرما بردار بننے میں ہے، سعادت مندی اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو، اپنے قلب کو اطمینان اور اپنے دل کو سکون پہنچانے میں ہے. سعادت مندی نہ مال میں ہے، سعادت مندی نہ بنگلوں میں ہے، سعادت مندی نہ گاڑیوں میں ہے، سعادت مندی نہ بڑی سی بڑی تجارت قائم کر لینے میں ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان اس دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن اپنا مطمع نظر، اپنا مقصد آخرت بنائے اور آخرت کی کامیابی کو اپنے سامنے رکھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صرف دنیا کے لیے جینے والا نہ بنائے، اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا طلبگار بنائے. اللہ رب العالمین ہماری نظروں کے سامنے ہمیشہ آخرت کو رکھے. اللہ رب العالمین ہمیں وہ تمام اعمال انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے ہمیں اس دنیا میں بھی کامیابی نصیب ہو اور آخرت کی کامیابی ہمیں نصیب ہو. اللہ رب العالمین ہمیں ہر اس کام کی توفیق نصیب فرمائے جس سے ہم اس کی بنائی ہوئی جنت کے مستحق بن سکیں، اور ہر اس کام سے اللہ رب العالمین ہمیں دور رکھے جس سے ہم اس کی بنائی ہوئی جہنم میں داخل ہو جائیں. اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس دنیا کی بھی سعادت نصیب فرمائے اور آخرت کی بھی سعادت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.